حضرات، جو طلبہ گیٹ پر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سامنے اگر کرسی پر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمارے صدر عالی وقار حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کا بہت اہم انشاءاللہ ہمارے لئے خطاب ہوگا۔ ہم اور آپ سب بہت غور سے سنیں اور ان الفاظ کو کانوں سے اتار کر اپنے دلوں میں لے جائیں، اور ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ زندگی کی آخری لمحے تک انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اس لئے ہم نہایت ادب سے صدر محترم ہمارے مختوم مربی حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کلمات عالی حل سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وامام المرسلین والمتقین محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ہم سب کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مسابقے کے جلسے میں شرکت کر کے اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ حضرت مولانا حافظ جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ درجہ شعبہ حفظ کے اہم استادوں میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، لیکن ان کے افادات برابر جاری ہیں، اور یہ 8واں ان کا سالانہ مسابقہ ہے کہ جو ان کے نام سے کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے عزیز طلباء اپنے قرأت کا اور تجوید کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح سے اس کی قرأت کی جانی چاہیے، کہاں پر اس کے اندر اس کے حرکات کو، اس کے اعراب کو، اور اس کے دوسری تمام اس کے اوقاف کو اور اس کے سکنات کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں مسابقہ تجوید کے اندر آتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو تلاوتیں ہو رہی ہیں اس میں ان قواعد تجوید کا پورا لحاظ رکھا جا رہا ہے، اور اسی حساب سے ان لوگوں نے حصہ لیا اس میں ان کو اچھا اس کا جائزہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ یہاں کا جائزہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل جائزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور انسانوں کی زندگی کے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ اس سے بڑی کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ زندگی اب دنیا میں آنے سے پہلے سے رہنمائی شروع ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد تک قیامت تک کے لیے وہ رہنمائی، پھر آخرت میں جانے کے بعد بھی وہ رہنمائی قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیجیے کہ اگر سمندر بھی روشنائی بن جائے، اور یہ سمندر نہیں بلکہ ایسے ہی اور بھی اسی جیسے اور سمندر سب روشنائی بن جائیں، اور اللہ کے الفاظ اور کلمات کو لکھا جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ یہ قرآن کریم تو کلام ہے، اللہ نے کلمات کے بارے میں یہ فرما دیا ہے، الفاظ کے بارے میں فرما دیا، اور قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کا
اس کی وسعت کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب الفاظ کی وسعت اتنی ہے، ایک ایک لفظ کی اتنی وسعت ہے، تو کلام جو اس الفاظ کا مجموعہ ہے، جو کلمات کا مجموعہ، اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے کلمات کو اگر لکھا جائے اور 7 سمندر جو ہیں اتنے ہی 7 سمندر اور بن جائیں اور سب کی روشنائی ہو جائے، اور اللہ کے الفاظ کو لکھا جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات باقی رہ جائیں گے۔ اور یہ کلام تو ان الفاظ کا مجموعہ ہے جو کلام ہے، کلام ربانی ہے، قرآن کریم ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ جانے والا ہے، موت و حیات میں، دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ اس کا ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جو بھی اس طرح کا کوئی ایسی نشست ہو، ایسا کوئی جلسہ ہو جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کی تجوید اور اس کے قواعد، اس کے تجوید کے قواعد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تو وہ جلسہ بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی اچھا ہے کہ ہمارے دل اگر روشن نہ ہو تو کم سے کم ہمارا ضمیر روشن ہو جاتا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کلام الہی کے نام پر آپ یہاں جو بیٹھے ہیں تو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ روشنی تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ روشنی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کلام الہی کی برکت کا ایک ذرے سے بھی کم تر ایک چیز ہے۔ وہ روشنی کیا ہوگی جو کلام الہی کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا فرمائیں گے؟ جب اس کے الفاظ 14 سمندروں کے روشنائی سے ختم ہو جانے کے بعد ہی باقی رہ جائیں، تو اس کی روشنی کا، کلام الہی کی روشنی کا، کلام الہی کی وسعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، کی عظمت کا کس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم تو بالکل جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک لفظ پڑھایا جائے اور وہ پڑھ نہ پائے، بالکل وہی مثال ہماری ہے قرآن کریم کے سامنے کہ ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اور لیکن بالکل اسی چھوٹے سے بچے کی مثال ہے کہ جو لفظ کو ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ اس کو بار بار اس کو تلقین کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن کریم عطا کیا کہ پڑھتے رہو، تم کو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا۔ بچے کو آپ پڑھاتے رہیے، الف اس کو پڑھا رہے تھے، یہ الف نہیں آتا، لیکن پڑھاتے رہیے تو وہ تمام حروف سے واقف ہو جائے گا، اور ان حروف کو ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے حضرت مولانا حافظ جمیل احمد صاحب کی یادگار کے طور پر، اور جو ان کے فرزندان سعداء، خوش نصیب ان کے فرزند یہ کام انجام دے رہے ہیں، یہ بہت ہی ہم سب کے لیے قابل رشک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اور اس مجلس کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔